کشمیری زندہ ہو، یہ کاز زندہ رہے گا اور آخر میں آپ کو ان مظلوم کشمیریوں کا حق دینا ہوگا۔ آج کے دن کی مماثلت سے میں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے گوناگوں مصروفیات سے ٹائم نکال کر یا تشریف لے آئے، بنفس نفیس لے آئے۔ یہ بات نہیں، آپ ہر جگہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور وہی ڈٹ کر بات کرتے ہیں، مگر آج آپ کا یہاں آنا ہم سب کی سے حوصلہ افزائی ہوئی۔ آپ کی پوری منسٹری کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں ہمارے ساتھ بہت کوآرڈینیٹ کیا، بہت کوشش کی، صرف نیشنل لیول پر نہیں بلکہ انٹرنیشنلی جتنے آپ کے مشنز ہیں، ایمبیسیز ہیں، سب کو میسج کنوے کیا۔ کسی جگہ ٹائم کی مماثلت سے وہی تقریبات جس طرح یہاں ہو رہے انٹرنیشنلی بھی پوری دنیا میں ہو رہے، کچھ ابھی ہوں گے اور کچھ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آج کے دن چلتے رہیں گے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن منسٹری کا بھی، جہاں ان کی نمائندگی پارلیمانی سیکرٹری اور منسٹر آف اسٹیٹ اس کی یہاں موجود ہے، ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بھرپور شرکت کی اور ہمارے ان طلباء اور طالبات کو لے آیا کہ ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات زندہ رہے کہ 5 اگست کیا ہے اور وہی انڈیا کے مظالم کیا ہے، ان کو ہم سے ٹرانسفر ہونا چاہیے۔ ان کا بھی میں تہ دل سے مشکور ہوں۔ میرا بھائی عطا تارڑ صاحب یہاں موجود ہے، اس کی منسٹری کا، اس کی لیڈرشپ میں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بھرپور ساتھ دیا اور وہی میڈیا کوریج میں اور جو ٹاسک ان کو دیے گئے انہوں نے پورا کیا۔ میرے انتہائی قابل احترام میرا استاد بڑا بھائی رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی انتہائی مشکور ہو کہ وہ یہاں آ کے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ حریت کانفرنس کے رہنما بھی یہاں موجود ہے، میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ لمحہ بلمحہ ہر وقت پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ہمارے ساتھ رہے۔ میں زمرد خان صاحب کا ذکر نہ کرو، اس نے کہا آج بڑا جلوس لیا، میں نے کہا آپ نے کب نہیں لایا، جب بھی یہ دن ہے اور ہم یہاں کھڑے رہتے ہیں تو آپ کے بھرپور آپ کے سٹوڈنٹس اور سارے یہاں موجود ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح میں لوک ورثہ PNCA جنہوں نے اس میں بھی اپنا بھرپور رول ادا کیا، ان کا بھی مشکور ہوں۔ میں منسٹری آف کشمیر افیئر کے سیکرٹری جو آج PM صاحب نے ان کو وہی GB میں انسٹرکشن دی، خود موجود نہیں ہے، مگر میں اس کو اور اس کے پورے ٹیم کو بھی داد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 1 مہینہ محنت کر کے کئی 10-15 میٹنگز کر کے اور سب کے ساتھ رابطے میں رہے اور آج یہ ممکن ہوا کہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یا ڈی چوک پر کھڑے، تو میں ان کو بھی داد دینا چاہتا ہوں۔ اور یہ میں نے فیل کیا کہ پہلے سالوں سے انہوں نے اس سال بہتر انتظامات کیے۔ میں آج کے دن کے حوالے سے تنویر الیاس صاحب اور ہمارے حنیف صاحب جو کونسل کا ممبر ہے AJK کا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہی آزاد کشمیر کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں موجود ہے۔ ہمارے دوسرے بھی طارق صاحب، دوسرے بھی، میں سب کا مشکور ہوں، ہر ایک نے اس میں اپنا انپٹ دے دیا۔ آج کے دن کے حوالے سے میں مختصر بات کروں گا کہ ہم کیوں یہاں آئے اور ہم اس 5 اگست کو کیوں نکلتے۔ یہ 5 اگست وہی سیاہ ترین دن ہے کشمیر کی تاریخ میں، اور میں کہتا ہوں کہ انڈیا کی تاریخ میں بھی، کہ وہی جو 77-78 سالوں سے کشمیریوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے وہ پوری دنیا کے سامنے، اور ہم سب کی یہ ڈیمانڈ رہی تھی کہ آپ ان کو یونائٹڈ نیشن کے سلامتی کونسل کے ریزولوشنز کے تحت ان کو حق دیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ وہ ان کی کیا مرضی ہے، خواہ وہ انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں، پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، خواہ اس کے ساتھ اور کوئی آپشن ہے۔ ہم تو اس کے لیے سارے لگے رہے، وہ بھی جدوجہد کرتے رہے،
مگر 5 اگست کو ہو تو کیا انڈیا کی اپنی آئین میں جو دفعات تھے کہ وہی ایک اسپیشل سٹیٹس ہوگا آکوپائڈ جموں کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس کا مطلب یہ ان آرٹیکلز کا ہے کہ اس میں باہر سے کوئی نہیں آ کر آباد ہوگا، زمین کا مالک ہوگا اور ووٹر بنے گا، دوسرے کئی چیزیں وہی چیزیں انہوں نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا اور یک طرفہ طور پر آ کے ان کو اپنے آئین سے بھی نکال دیا۔ ان کا مقصد یہ کہ ڈیموگرافی کشمیر آکوپائڈ جموں کشمیر کا تبدیل کرے، باہر پورے انڈیا سے لوگوں کو لا کر یہاں بسائے، اور اگر پھر کئی بہت بڑی مجبوری ہو جاتی ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے تو اوریجنل کشمیری کم ہوں گے اور باہر سے آئے ہوئے انڈین زیادہ ہوں گے۔ تو ہم نے اس اقدام کو پہلے بھی مسترد کیا، ریجیکٹ کیا، آج دوبارہ بھی اس کو ریجیکٹ کرتے، مسترد کر دیتے۔ اس کو نہ ہم نے کبھی پہلے مانا اور نہ آج ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہی دن ہے کہ ہم اس کو یہاں نکلتے ہیں اور یہ میسج دینے کے لیے میں بات اگر کروں ایلوسی سے پار اپنے بہنوں بھائیوں کا، میں تو کہتا ہوں کہ ہم اگر اس کو سلوٹ سلام پیش کرے دن میں 10 دفعہ تو کم ہے، اس کے جرت کی، اس کی بہادری کی کہ انہوں نے کس طرح بہادری اور جرت سے آج تک ان میں پاکستانیت کا جذبہ قائم دائم رہا اور انشاءاللہ تعالی قائم دائم رہے گا۔ ہم ان کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ پورے پاکستانی عوام آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک آپ کو آپ کا حق نہ مل جائے۔ میں جتنے مظالم ان پر ہوئے ایک لمبی لسٹ میں دی، تفصیل میں جانا آپ سب کو پتہ ہے، مگر وہ 89 سے لے کر اس 31 جولائی کو جو فگر جاری ہوئے تو تقریباً 94,300 لوگوں کو، کشمیریوں کو، بہنوں اور بھائیوں کو انہوں نے شہید کرا دیا، 7,300 کو جیلوں کے اندر شہید کرا دیا، ان کے کئی گھروں کو مسمار کر دیا گیا اور کوئی 1,80,000 تک لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا۔ اتنے ہمارے مائیں اور بہنیں بیوائیں ہو گئی اور اتنے ہمارے بچے ہزاروں کی تعداد میں یتیم ہوئے، مگر آج بھی ان کا وہی جذبہ اور ولولہ اپنی جگہ